السلام علیکم۔ پاک ہے وہ ذات جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتی، لیکن اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتی ہے۔ اسی ذات پاک کے بابرکت نام سے آج کے اس خوبصورت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اکاؤنٹنٹس ود شاہد جٹ میں شاہد اکیڈمی والا آپ حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ تمام ناظرین کے علم میں ہے کہ ہم ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام میں ایک ایسے معزز مہمان کو مدعو کرتے ہیں جو اپنی آنکھوں میں سچے خواب سجائے ان خوابوں کی تکمیل کا سفر شروع کر چکا ہو۔ اسی طرح سے آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں مہمان بنے ہیں محمد رضوان صاحب۔ آئیے ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، ویلکم رضوان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام شاہد بھائی، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مجھے بلایا اور مجھے اپنے کام اور زندگی کے تجربات سے کی جو معلومات ہوتی ہیں وہ شیئر کرنے کا موقع دیا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اس پہ میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں۔ رضوان بھائی، آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ سے ایک روٹین ہے کہ جو بھی معزز مہمان ہمارے پروگرام میں تشریف لاتا ہے وہ اپنا خوبصورت سا تعارف اپنی زبانی ہی کرواتا ہے، تو میں بھی یہی چاہوں گا کہ آپ اپنا جو خوبصورت سا تعارف ہے وہ خود ہی کروا دیں تاکہ وہ لوگ جو آپ کو نہیں جانتے وہ بھی آپ کو جاننا شروع کر دیں۔ جی بہت شکریہ شاہد بھائی۔ سر میرا نام محمد رضوان، تحصیل لیاقت پور کا گاؤں ہے چک 35، وہاں کا رہائشی ہوں۔ MBA میری کوالیفیکیشن ہے اور اس کے بعد میرا 10 سال کا سعودی عربیہ کا جاب کا ایکسپیرینس ہے۔ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ملی اور پھر میں وہاں چلا گیا۔ 10 سال وہاں پہ جاب کی اور پھر اس کو وائنڈ اپ کر کے واپس آیا اور یہاں پہ میں نے اپنا ایک کیٹل فارم بنایا AM کیٹل فارم کے نام سے۔ اب اسی بزنس کو میں رن کر رہا ہوں۔ بس شارٹ سا انٹروڈکشن میرا یہی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ یہ شارٹ سا ضرور ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مختصر پر اثر، مختصر چیزیں اثر ضرور رکھتی ہیں، تو یہ شارٹ سا نہیں تھا، اس میں بہت کچھ سمیٹا آپ نے ایک جملے میں کور کر دیے، ان میں بہت کچھ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ سے اگلوانے کی کوشش کریں گے۔ تو سر پہلے تو یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ نے MBA کیا۔ MBA ظاہری بات ہے اس وقت تو اتنی اچھی تعلیم نہیں تھی، آج سے ماشاءاللہ سے آپ کی ایج بھی اچھی لگ رہی ہے، اور تھوڑا سا اس حوالے سے میں بتائیے گا جو تعلیمی سلسلہ تھا وہ ٹاٹ سے سٹارٹ ہوا اور MBA تک گیا، وہ سلسلہ کیسا رہا؟ اور ٹاٹ پہ جو بیٹھ کے آپ نے پڑھی کتابیں تھیں ان کی یادیں اب کیسی لگتی ہیں جب آپ اپنے بچوں کو 15-15 کلو کا ایک بیگ دے کے اسکول کے لیے روانہ کرتے ہیں گھر سے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ جی بالکل سر، تعلیم کا جو سلسلہ ہے ٹاٹ سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے زمانے میں۔ میرا MBA 2008 کا ہے، 2008 6-8 کا سیشن تھا ہمارا۔ میٹرک میری 2001-2 کی ہے۔ تو اس ٹائم پہ مجھے ابھی تک یاد ہے جب سے اسکول جانا شروع کیا تو اسکول کے اندر کوئی بینچ سسٹم ڈیسک سسٹم کچھ بھی نہیں ہوتا، سمپل جو اسکول میں اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹارٹ ہی ہوتا تھا۔ اگر ٹارٹ بھی کبھی پھٹ جاتا یا نہ اسکول کے پاس ہوتا تو ٹیچر کہہ دیتے تھے گھر سے اپنا بورا لے آنا، تو جو کھاد والا بورا ہوتا ہے، مختلف کھادوں کے ذمہ دار لوگ تھے ہم، تو جو کھاد والا خالی بورا ہوتا تھا وہ ساتھ لے جاتے تھے بستے میں ڈال کے، وہی بچھا لیا، اسی پہ بیٹھ گئے اور اسی کو پھر دوبارہ پیک کیا اور ساتھ لے آئے۔ تو یہی ہمارا بینچ، یہی وہ کہہ لیں کہ کرسی، اور یہی سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو ابھی بھی جب یاد کرتے ہیں یا آج کل کے بچوں کو جب اسکول جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں ان کی کتابیں، ان کے بیگ، بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بچوں نے 15-15 کلو کے بیگ اٹھائے ہوتے ہیں، میں تو آج کل کے دور میں دیکھ رہا ہوں بچوں میں 15 کلو کا بیگ اٹھانے کی سخت نہیں ہے، ان کے والدین نے پکڑا ہوتا ہے جب لے کے جاتے ہیں ساتھ، تو وہ بڑی مشکل سے بچہ اٹھا کے جو اسکول تک لے کے جاتا ہے، یا پھر جو وین والا ہے وہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی بوجھ بہت زیادہ ہو گیا، اس ٹائم تو اتنا نہیں تھا۔
थोड़ी सी किताबें हुआ करती थी, स्लेट हुआ करती थी और तख्ती हुआ करती थी, उसी के ऊपर लिख लिया, मिटा लिया, फिर लिख लिया, बस उसी से ही जो है ना सारी पढ़ाई होती थी। और टीचर हजरात भी उसी से पढ़ाते थे। अभी तो पहली क्लासों से ही इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे तो हमने छठी क्लास में जाके एबीसी सीखी थी कि एबीसी क्या होती है। छठी क्लास से उसको पढ़ना सीखा था और उसी से फिर चलते चलते आगे मैट्रिक मैंने अपने इधर जो हमारा अबाई घर का चक का जो स्कूल था, हाई स्कूल, वहाँ से की थी। उसके बाद फिर शहर में आके चला गया, एफएससी, बीकॉम, फिर एमबीए, फिर और उसके बाद ये सिलसिला जो है ना एमबीए तक चलता रहा। फिर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और फिर मुल्क से बाहर चले गए। जी रिजवान भाई, मेरी आवाज आपको आ रही है? इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके लिए माजरत खा हूँ। जी जी, अभी अभी बात आ रही है, उस दरमियान में रुक गया था। जी जी बिल्कुल, वो इंटरनेट का प्रॉब्लम बन जाता है, तो जाहिर सी बात है, जैसे आप एक देहात में रहते हैं, मैं भी एक देहात में ही रहता हूँ, तो जी हमें जो बिल्कुल। इंटरनेट की सर्विस जो है वो देहात वालों से कोई शायद इन नेटवर्क वालों की कोई दुश्मनी है, उनको अच्छा नेटवर्क ये प्रोवाइड नहीं करते। तो ऐसे बाकी सही कह रहे हैं आप। शहर वालों के लिए, हाँ। जी जी बिल्कुल, वो फोकियत और शहर ये शहर वाले हैं। हालांकि अब देहात वाले जो है ना अब शहर वालों के बराबर हैं हर लिहाज से। सोशल मीडिया, ऐसे हमारा ही है। डिजिटल मीडिया हर पहुंच गया है बिल्कुल। लेकिन है कि इंटरनेट के जो है ना वो इश्यूज बहुत ज्यादा है हमारे गाँव में, तकरीबन हर गाँव में होंगे। सर ये पूरे पंजाब की यही हालत है, बस अल्लाह रहम करे, जी बाकी और कुछ नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो रिजवान भाई, तलीमी सफर के हवाले से हम बात कर रहे थे, कोई ऐसा वाकया जो दौरान तलीम आपके साथ पेश आया हो और वो आज तक कभी ना भूले हों, जब भी याद करते हो वो वाकया सबसे पहले याद आता हो। मैं चाहता हूँ कि आज आपकी जो वो पुरानी यादें हैं ना, वो थोड़ी सी फ्रेश करें उनको, और उसके बाद फिर देखें, दुनिया में हम अपने ऐसे बहुत सारे मसाइल में उलझे हुए हैं कि हमें कुछ पुराना याद करने की अब फुर्सत ही नहीं रही। तो हम आपसे कुछ पुराना याद करवाएंगे और कुछ नए की तरफ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। जब अभी हमने इंटरव्यू स्टार्ट किया ना, तो शायद आपको बीच में आवाज़ आई होगी गाड़ी की, ट्रेन की गुजरने की ना। हमारे पास ही थोड़ा सा दूर घर से ट्रेन गुजरती है, मेन पटरी गुजरती है जो कराची को जाती है। तो उस ट्रेन की जब आवाज़ आई ना, तो आपने कहा कोई वाकया याद कराएं, तो उसे हमें याद आया कि जब हम स्कूल जाया करते थे, तो वो ट्रेन की पटरी को क्रॉस करना होता था। छोटे होते थे तो वालिदैन की नसीहत होती थी कि बड़ा ध्यान से आपने जो है ना पटरी को क्रॉस करना है, इधर उधर देख के कि कहीं जो है ट्रेन ना आ रही हो। बहुत कुछ ट्रेनें बहुत तेज आ रही होती हैं, कुछ स्लो आ रही होती हैं, तो बड़ा देख के आपने करना है कि ट्रेन नजर आ जाए फिर रुक जाना है, फिर क्रॉस नहीं करना। तो उसी से मुझे याद आया कि बाद दफा ऐसे होता था कि अभी ट्रेन बहुत दूर होती थी और हमें इजीली हम क्रॉस कर सकते थे, लेकिन वो जैसे घर वालों की बातें ज़हन में होती थी कि ट्रेन का पता नहीं चलता, बिल्कुल अचानक सर पे आ जाती है, तो फिर हम उन्हें खड़े रहना। और बाद दफा वो ट्रेन होनी जो मालगाड़ी वाली होती है, उसने बहुत ज़्यादा स्लो आना, तो हमें 15-15 20-20 मिनट भी बाद दफा खड़े रहते, ट्रेन गुजरेगी ना तो फिर ही हम गुजर के जाएंगे। तो इस तरह के बड़े बड़े छोटे छोटे जो है ना जिंदगी के वाकयात हैं। तो अभी ट्रेन वाला जो है ना वो गुजरने, उसकी आवाज के साथ ही मेरे जेहन में ये वाला आ गया, मैंने कहा चले आपको बता देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि जो डर होता है ना वो अच्छा होता है कभी कभी। जी जी और कभी बिल्कुल कभी ऐसे। जो डर है, कभी कभी वो, कभी कभी डर जो है वो हमें ले जाता है, ले डूबता है।
تو بالकुल। सर माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त आपने अपनी जो तालीमी सफ़र था उसको हमारे साथ शेयर किया। अच्छा सर, इसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, बंदा तालीम हासिल करने के बाद उसका सबसे जो टॉप पे होता है कि यार मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, या मुझे मैं बरसरे रोज़गार हो जाऊँ ताकि मैं अपने वालिदैन पे ज़्यादा बोझ ना बनूँ। और बाज़ तो घरों के ऐसे मसाइल होते हैं कि वो सबसे बड़ा कि वो बंदा होता है कि जिसने सारा निज़ाम घर का चलाना होता है। चलाता तो वो रब की ज़ात है, लेकिन फिर भी जी, कुछ एफ़र्ट्स करनी होती हैं। तो सर जी। हमें बताइएगा कि तालीमी सफ़र मुकम्मल करने के बाद आप एकदम से ही सऊदी अरब के लिए मूव कर गए। 10 साल जो वहाँ पे गुज़ारे, वो कैसे थे? वहाँ पे मतलब सबसे जो ज़्यादा चीज़ आपने मिस की वहाँ पे जाके, वो क्या चीज़ थी? जी सर, बहुत शुक्रिया। तलीम करने के बाद बिल्कुल उस टाइम तो ज़हन में यही होता है बंदे का कि जॉब्स मिल जाए, जितनी जल्दी हो सकता है बंदा अपना कमाने लग जाए। हालाँकि हमारे घर में फैमिली में कोई ऐसा फाइनेंशियल इश्यू नहीं था। वालिद साहब और मेरे बाकी दादा जान और चाचू जितने भी हैं, सब हम ज़मींदारी से लिंक हैं। हमारा अपनी ज़मीन है, ज़मींदारा का सर्कल चलता रहता है बड़ा अच्छा। अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन बंदे को खुद होता है ना कि अब मैंने तालीम मेरी मुकम्मल हो गई है, या बंदे के एक ज़हन में टारगेट होता है कि चले मैंने मास्टर कर लिया है, तो अब मैं प्रायोरिटी होती है कोई जॉब मिल जाए, तो उसमें थोड़ा बंदा फिर जो है ना, थोड़ा घर वालों को सपोर्ट करने लग जाता है, अपने पाँव पे खड़ा होने लग जाता है। तो मैंने भी ऐसा ही किया। जॉब जब हम एमबीए कर रहे थे, तो उस टाइम बड़ी अच्छी जॉब्स आ रही थी। मुशर्रफ साहब का जो दौर था, जो पीरियड चल रहा था, वो एंड पे था, तो बड़ी अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती थी। इंटरव्यू के लिए जाते, सिलेक्शन भी हो जाती, लेकिन वही इशू आ जाता कि अभी आपका 1 सेमेस्टर या डेढ़ सेमेस्टर बाकी है, कंप्लीट कर लें। तो बस ऐसा ही हुआ, जैसे ही कंप्लीट किया, उनका दौर ख़त्म हो गया और आगे नई गवर्नमेंट बन गई और उसमें फिर काफ़ी क्रिटिकल और पॉलिटिकल इश्यूज आ गए। तो जॉब्स की जो पहले अच्छा सिस्टम था, वो ख़त्म हो गया। फिर उसके लिए 1 साल 2 साल तकरीबन मैं फ्री रहा, कोई जॉब्स वगैरह अप्लाई वगैरह कर रहा था, लेकिन जॉब्स थी नहीं कंट्री में। फिर जिस कॉलेज से मैंने बीकॉम किया था, मेरा प्राइवेट कॉलेज था जो यहाँ के मेरे करीबी शहर में था, अली कॉलेज। उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, कैसे उन्हें मालूमात मिली कि मैं फ्री हूँ, एमबीए किया हुआ है। उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि नहीं, आ जाएँ आप हमारे पास आके पढ़ाएँ। हालाँकि मेरे ज़हन में कोई ऐसा ना तजुर्बा था, ना कोई ज़हन में ऐसी सोच थी। अच्छा पैकेज उन्होंने ऑफ़र किया, मैं उनके पास चला गया, वहाँ पे बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा। 1 साल तक मैंने वहाँ पे एज़ अ लेक्चररशिप जॉब की। तो 1 साल के बाद फिर मुझे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल गई बाहर जाने की, तो फिर बाहर चला गया और वहाँ जाके भी एक अच्छी कंपनी में, अच्छे सेटअप पे, अच्छे पैकेज पे जॉब मिल गई और बड़ा अच्छा सफ़र चलता रहा 10 साल का। वहाँ के लोग, वहाँ के मेरे सीनियर्स ने पाकिस्तानी थे वहाँ पे, हालाँकि सारी नेशनैलिटी के लोग थे उस कंपनी में, लेकिन जो पाकिस्तानी थे, जो मेरे साथ ज़्यादा अटैच थे, मेरे उस्ताद भी थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे काम भी सिखाया। तो नजम कलीम उनका नाम था, उनका मैं नाम जो है ना वो बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत वहाँ पे गाइड किया था। 10 साल हमने इकट्ठा काम किया। वो फाइनेंस मैनेजर थे, मैं एज़ अ अकाउंटेंट था, फिर चीफ अकाउंटेंट, फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऐसे मुख्तलिफ पोज़ीशन पे मैं काम करता रहा। और आपने बात की कि वहाँ पे आपको किस चीज़ की ज़्यादा याद आती है, तो सॉरी जो बंदा घर वालों से दूर होता है ना, फैमिली से दूर, वो ज़्यादा बंदे को चीज़ें जो है ना वो मिस करती हैं। फिर जब फ़ोन पे घर वालों से बात करना, मेरी दादी अम्मा हैं, मेरे दादाजी थे, दादाजी हयात थे उस टाइम, भी वफ़ात पा गए हैं। तो फिर उनकी बातें, उनकी वो जो बुजुर्गाना बातें होती थी वालदैन की, दादाजी की, तो वो चीज़ें बंदा वहाँ पे मिस करता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ज़िंदगी और तरह की होती है। यहाँ से मैं एक फैमिली के सिस्टम से गया था, वहाँ पे फिर दोस्तों के साथ रहना, खाना-पीना, ये वो, तो वो बहुत सारी जो घर की चीज़ें होती हैं ना, फैमिली के जो रिलेशंस होते हैं, उन चीज़ों को बंदा वहाँ पे मिस करता है। हालाँकि वहाँ पे मसरूफ़ियत ज़्यादा होती हैं, आपको टाइम बहुत कम मिलता है कि बंदा दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस कर सके। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, इनको ज़्यादा अपने फिर पाकिस्तान की जो सिस्टम यहाँ पे होता है, जिसमें आप बड़े-बड़े होते हैं, वो वाला सिस्टम वहाँ पे जाके आपको याद आता है, क्योंकि वहाँ का ज़ाहिर है कल्चर और होता है, सारी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। उन चीज़ों को फिर मैंने वहाँ पे ज़्यादा मिस करता रहा।
بہت زبردست ماشاءاللہ سے بڑے اچھے انداز سے آپ نے بتایا۔ اچھا تو رضوان بھائی ہمیں یہ بتائیے گا، جب آپ وہاں سے واپس آ گئے تو پھر ایک پریشانی لاحق ہو جاتی انسان کو، ایک کام چلتا وہ چھوڑ کے آ جائے، تو پھر یہاں پہ آ کے کچھ لوگ تو سیٹل نہیں ہو پاتے، وہ پھر سے موو کر جاتے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ ادھر آئے ہیں تو آپ نے آ کے اے ایم کیٹل فارم بنا دیا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہاں سے کوئی ریال شیال چنگے کٹھے کر لے سی۔ جی سر، وہ نہیں، میں وہاں پہ جو ہے نا اس حالات میں وہاں سے نہیں آیا تھا، میں ایک پلان کے تحت ہی آیا تھا۔ پلان تھا پہلے ہی جب گیا تھا کہ واپس آنا ہے سیونگ کر کے، اور یہاں پہ آ کے کوئی نہ کوئی اپنا کاروبار سیٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں یہاں پہ، وہاں پہ نیشنلٹی کا کوئی وہ نہیں ہوتا سسٹم، اقامہ سسٹم ہوتا ہے، جب تک آپ رہیں جاب کرتے رہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو جب بندے نے زیادہ عرصہ وہاں پہ رہنا نہیں ہے، وہاں پہ وہ اس سسٹم میں ایڈجسٹ نہیں ہونا، پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جاب کریں، جب تک کام کرتے ہیں کریں، اس کے بعد واپس آ کے آپ کوئی نہ کوئی جاب کر سکتے ہیں، اگر ایکسپیرینس بھی اچھا مل جاتا ہے، اچھی آفر بھی آپ کو کمپنی میں مل جاتی ہیں یہاں پہ، تو ذہن میں تھا کہ نہیں، جاب تو اب جو کرنی ہے وہاں کرنی ہے، اس کی سیونگ کو یہاں پہ یوٹیلائز کرنا ہے، کسی بھی بزنس میں کوئی بھی کام جو ہے نا اچھا سے آ کے کرنا ہے، تو اس کی پلاننگ پہلے سے ہی چل رہی تھی، گھر والوں کے ساتھ شیئر ہوتا رہتا تھا پلان۔ تو پھر جب میں آیا تو آنے سے پہلے ہی وہ ہمارا جو کیٹل فارم تھا، اے ایم کیٹل فارم، اس کا وہ جو شیڈ ہوتا ہے اس کی کنسٹرکشن پہلے سے ہی ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ جب میں واپس آیا تھا تو وہ بالکل ریڈی تھا، آئے اور ہم نے پھر پرچیزنگ سٹارٹ کر دی، فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ مل کے، بھائیوں کے ساتھ، چاچو میرے ہیں وہ ساتھ ہیں، تو ہم نے مل کے پھر جانور پرچیز کرنے شروع کر دیے، اور اس سسٹم کو پھر آگے لے کے چلتے رہے۔ یہ نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں آئی کہ واپس آ گیا ہوں گے اب بے روزگار ہونا، ایسا کچھ نہیں تھا، بڑے پلان کے ساتھ وہاں سے، اور بڑی مشکل سے وائنڈ اپ کر کے آیا تھا کمپنی میں، مطلب اتنا اچھا ریلیشن ایک جگہ بن گیا ہوا تھا کہ وہاں کے جو آنر تھا سعودی، اس سے مجھے واپس آنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اجازت نہیں مل رہی تھی، کہتے نہیں جاؤ، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب جس طرح سے وہ کنونس کرتے ہیں کسی اچھے اپلائی کو، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے وہاں سے بڑی مشکل سے، اور پھر جب میں کنونس نہیں ہوا، ان کی باتوں میں نہیں آیا کہ میں نے جانا ہی ہے، پھر بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے وہاں سے جو ہے نا واپس بھیجا، اور اچھے طریقے سے آ کے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ بہت سارے لوگ ایسے حالات میں واپس آتے ہیں کہ ان کے پاس نہ پھر پیچھے کچھ وہ چھوڑ کے آتے ہیں، نہ ان کے پاس آگے کچھ ہوتا ہے، تو یہ بڑا ایک ہمارے لیے، ہماری قوم میں ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اچھا سر، ماشاءاللہ سے اگر میں اب آپ کے کیٹل فارم کے حوالے سے ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ جی ایکسپیرینس بندے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی بندہ چھوٹے پیمانے پہ کیٹل فارم بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو کتنی جو ہے انویسٹمنٹ درکار ہوگی، اور وہ کتنے جانور سے وہ یہ کام سٹارٹ کر سکتا ہے، اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا، منی کیٹل فارم جو بنانا چاہتا ہے۔ جی سر، اس میں یہ جو منی کیٹل فارم ہے اس میں ایک رینج ہوتی ہے کہ آپ کتنے جانوروں کا بنانا چاہتے ہیں، 10 جانور ہے، 15 جانور ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ تو ہوتا ہے کہ ان کے لیے ایک اچھا سا شیڈ تیار کیا جائے، مطلب چھوٹا بھی ہے تو چھوٹا سا کمرے سے سٹارٹ کر لے وہ، جس میں 8 10 15 جانور آ سکتے ہوں، وہ اس کو کنسٹرکٹ کرنا، اس نے وہ کسی بھی کنسٹرکشن والے سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتا ہے کہ میں نے اتنے جانوروں کا شیڈ بنانا ہے، اس کی کیا کاسٹ آئے گی، کیونکہ یہاں پہ ہمارے کنٹری میں کاسٹ جو ہے ویری کرتی رہتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ نا، چیزوں کی پرائسز اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں، تو پھر وہ اندازہ اس کو ہو جاتا ہے اس ٹائم کے حساب سے کہ کتنے کے جانوروں کے لیے کتنی جگہ مجھے ریکوائرڈ ہے، اور پھر اس نے جو جانور لینے ہیں وہ کس طرح کے لینے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جانوروں میں بہت ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ اگر اچھی نسل کے پیور خالص، جو بھی جس نسل پہ اس نے کام کرنا ہے خالص اسی نسل پہ سٹارٹ کرے گا، تو پھر ظاہر ہے اس کو تھوڑی انویسٹمنٹ زیادہ چاہیے ہوگی، کیونکہ وہ جانور اس کو مہنگے ملیں گے، اور اگر رلے ملے سے مکس نسل کے جانور لے گا تو پھر اس کے لیے اس کو انویسٹمنٹ تھوڑی کم چاہیے ہوگی، لیکن پھر بھی اگر 15 سے 20 جانوروں کے لیے اس نے کام سٹارٹ کرنا ہے، 15 جانور 10 جانوروں کا بالفرض لے لیں، تو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے نیچے تو کوئی جانور اس کو ملے گا نہیں، تقریباً 10 سے 12 لاکھ 15 لاکھ اس کو جانوروں کے لیے ریکوائرڈ ہوگا، اور پلس جو جگہ اس کو ارینج کرنی ہے، اگر اس کی اپنی جگہ ہے اور اپنا ہی گاؤں میں رہتا ہے، اپنی اس کے پاس جگہ اویلیبل ہے، تو پھر اس پہ جسٹ کنسٹرکشن کے کاسٹ ہے جتنی بھی آ جائے، 8 لاکھ 10 لاکھ آ جائے، تو 20 25
30 लाख में एक छोटा सा मिनी जो कैटल फार्म है वो स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालें उतना मीठा है। जितनी वो अच्छी क्वालिटी की तरफ और अच्छी ब्रीडर की तरफ जाएगा तो उसकी फिर ये कॉस्ट जो है बढ़ती जाएगी। जी जबरदस्त। अच्छा तो ये बताइएगा अपना रिजवान भाई, इसमें जो मिल्क प्रोडक्शन है वो किस हवाले से ज्यादा हम हासिल कर सकते हैं? इसमें काफी सारे जो नस्लों के जानवर होते हैं, तो इसमें जो अच्छी मिल्क जी प्रोडक्शन हम जिस जानवर से हासिल कर सकते हैं उसके हवाले से बताइएगा, और उसकी कितनी जो कैपेसिटी होती है, कितनी मिकदार होती है? जी, इसमें सर अगर तो वो बंदा काम करना चाहता हो भैंसों का, तो भैंसों की जो नस्लें हैं उसमें जो मेन मशहूर नस्लें हैं हमारी, नीली और रावी हैं। या नीली रावी एक मिक्स भी हो गई है, और नीली और रावी डिफरेंट डिफरेंट भी है। और एक हमारी सिंध की नस्ल है, बदीन में की नस्ल कहलाती है वो। ये भैंसों की तो ये 3 नस्लें हैं जो हमारे इधर पंजाब में कह लें कि ओवरऑल हमारे पूरे ज्यादा शौक तो हमारे पंजाब में ही है, लोगों को होता है भैंसों का। मतलब जहां पर भी है ये 3 नस्लें चलती हैं, ठीक है। और इसमें वो अगर तो मिक्स सी नस्ल के जानवर लेगा तो उसकी कास्ट मैंने पहले बताया कि वो जानवर जो है उसकी झोटी कह लें, भैंस जो होती है मिनी भैंस जो है वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर वही प्योर खालिस नस्ल की लेगा, खालिस नस्ल नीली की हो या रावी की हो या नीली रावी की होगी खालिस नस्ल, तो वही उसको 2.5 से 3 लाख में वो मिलेगी। उसकी ये इतनी कास्ट है, क्योंकि वैरायटी है ना, जितनी खालिस नस्ल की आप जानवर लेंगे उसकी उतनी ही कास्ट ज्यादा आएगी। उसकी परचेजिंग आपको उसे हिसाब से करनी पड़ेगी। फिर इसकी जो बंदा परचेजिंग कर रहा है उसको उसकी खसूसियात भी पता हों, कोई उसको बेवकूफ़ ना बना दे कि ये मेरे पास है जानवर, ये नीली का है या ये रावी का है। जो जो इसकी क्वालिटीज़ होती हैं, जो निशानियाँ होती हैं उसकी जानवरों की, कि नीली और रावी में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें उसको पता हों, तो वो एक एक्सपीरियंस जो बंदे होते हैं, जो ये काम कर रहे होते हैं कैटल फार्मिंग का, वो बता सकते हैं। उन्हीं उन्हीं को पता होता है। जैसे मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन मेरी फैमिली मेंबर्स को पता था, क्योंकि शुरू से ही जानवर तो रख रहे थे, छोटे लेवल पे थोड़े रख रहे थे, ज्यादा नहीं थे, तो उनको ये चीजें पता थी। और साथ साथ मैं भी फिर जब इसमें इन्वॉल्व हुआ तो मैं भी अब सीख गया। तो ये जो भी कोई भी जानवर है उनकी जो वैरायटी होगी, जो उसने परचेज करनी है, उसके ऊपर फोकस करना होगा, तो उसको वो उसकी सारी खसूसियात पता हूँ, तो फिर उसके लिए परचेजिंग जो है ना आसान रहेगी। वरना वो महंगी परचेजिंग कर लेगा। जब परचेजिंग महंगी करेगा तो उसको फिर आगे जब उसको सेल करना होगा वो उस प्राइस पे फिर सेल नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी परचेजिंग महंगी होगी, प्रॉफिट मार्जिन उसका कम हो जाएगा। यही वजह होती है कि हमारे बहुत सारे फार्मर बहुत जल्द जो है ना इस फील्ड से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन जल्दी भाग जाते हैं, क्योंकि उनकी परचेजिंग उनको उस लेवल पे उन्होंने नहीं की होती। ताकि आगे उसकी सेल भी तो करनी होती है ना। महंगी परचेज करेंगे तो सेल उस प्राइस पे नहीं कर सकेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा और आप एक्सपेंस जो है फार्म के वो नहीं पूरे कर सकेंगे, फिर आपको वाइंड अप की तरफ जाना पड़ जाता है। जी बहुत जबरदस्त बात आपने की। अच्छा मैं आपसे ये एक और डिस्कशन करना चाहूंगा। अच्छा रिजवान भाई ये बताएं कि आप जो मिल्क है, कभी आप इसको ऑनलाइन मतलब सेल कर रहे हैं? जैसा कि मुख्तलिफ तर्ज के आज हमारी मार्केट में काफी सारे ब्रांड हैं जो पैकिंग के बाद जो मतलब उनको कहीं पे भी भेजा जा सकता है। इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा, क्या आप ये भी काम कर रहे हैं या सिर्फ जो आप प्रोडक्शन ले रहे हैं उसको डायरेक्ट ही सेल आउट डेयरी फार्मिंग, डेयरी पे या किसी भी जगह पे वो कर देते हैं? नहीं सर, हमारा डेयरी से नहीं, दूध हम का काम नहीं करते। हम जानवर परचेज करते हैं, छोटा जानवर होता है उसको परचेज किया, फिर उसको तैयार किया, जब जानवर बच्चा देने वाला हो जाता है फिर उसको हम सेल कर देते हैं। दूध का हम वही जानवर अपने पास रखते हैं दूध के लिए जितने की हमारी घर की जरूरत होती है। कमर्शियल हमारा सिस्टम नहीं है दूध का, उसको सेल करने का। तो आपने बात की ऑनलाइन की, बिल्कुल। अब तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो है ना उसने हमें इतना वो कह लें कि अपडेट कर दिया है कि आप पूरे पाकिस्तान में जानवरों की प्राइसें जो है ना आपको पता चल जाती हैं। मंडियों की जो ऑनलाइन वीडियो चीज़ें जो हैं वो आपको यूट्यूब से मिल जाती हैं। फिर इसमें इंटरनेट की वजह से आपको बहुत सारी मालूमात मिल जाती हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितने की है। कोई आपको फ्रॉड से आपसे सस्ती नहीं ले सकता। तो इसमें हम ऑनलाइन भी हैं, जो भी जानवर हमारा सेल होता है रेडी होता है सेल के लिए,
اس کی ہم ویڈیو بنا کے اپنے سوشل پلیٹ فارم جو ہے ہمارا ایم کیٹل فارم کا، فیس بک ہے ہمارا، ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی ہے، یوٹیوب کا ہے، وہاں پہ بھی ڈالتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر ڈال دیتے ہیں. پھر جو لوگ دیکھتے ہیں جس کو وہ جانور پسند آتا ہے وہ رابطہ کرتے ہیں، پھر اس کی وہ ڈیٹیل ویڈیو منگواتے ہیں کہ تھوڑی ڈیٹیل اس کی بنا کے بھیجیں، اس کی جو چیزیں ہیں، اس کے کان، سینگ اور جسامت باقی ساری، تاکہ اس سے جج ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی نسل کا جانور ہے اور جتنا ریٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اتنا دے سکتے ہیں کہ نہیں. تو بہت دفعہ ایسے ہوا ہے ہمارے شیخو پورہ، سیالکوٹ، گجرانوالا، لاہور، وہاں پہ ویپاری ہیں جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، تو ان کو ہم ویڈیو بھیجتے ہیں، وہ وہاں سے ریٹ ان کے ساتھ طے ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے کا جانور ہے، وہ پرچیز کر لیتے ہیں، پھر وہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں، پرچیزنگ کرتے رہتے ہیں. جب ایک ٹرک کا، ایک گاڑی کا مال ہو گیا پھر وہ آ کے سب کو پیمنٹ کر کے جانور جو ہے نا اس میں لوڈ کر کے لے جاتے ہیں. تو بہت آسانی ہو گئی ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے. بہت زبردست، بہت شاندار آئیڈیا آپ نے ڈسکس کیا ہمارے ساتھ. اچھا، تو دراز پہ سٹور بنایا کوئی جانوروں کا؟ نہیں سر، دراز پہ نہیں کوئی بنایا ہے، اس طرح سے نہیں کوئی بنایا ابھی، اس سائڈ پہ نہیں آیا. ایک نئی چیز ویسے آپ نے نئی چیز ذہن میں بنا دی ہے کہ اس پہ بھی نیکسٹ کام کیا جا سکتا ہے. ابھی اس لیول تک نہیں گئے تھے. ویسے ایک اور ہے ایپ ہے فارم گھر کے نام سے نا، تو اس میں بھی جانوروں کی ہوتی ہے، وہ ایپ بنی ہوئی ہے، اس پہ بھی لگا دیتے ہیں پوسٹ، جیسے او ایل ایکس ہے نا چیزوں کے لیے، ایسے ہی فارم گھر ہے جی ایک. بالکل. تو اس میں ریلیٹڈ کوئی بھی چیزیں آپ نے سیل کرنی ہو اس کی تصویریں وہاں پہ بندہ لگا سکتا ہے، تو اس کو یوز کر لیتے ہیں. لیکن دراز جو ہے نا وہ اس پہ نہیں ابھی کوئی بھی بنا. تو سر آپ دراز پہ جائیں نا، عاقب بھائی ہیں ہمارے، وہ بھی لیاقت پور سے ہی ہیں، آپ جانتے ہوں گے ان کو اچھے طریقے سے. ان کے ساتھ مل کے ایک بسم اللہ کر کے وہاں پہ دراز پہ بھی بنا دے سٹور ایک، اور اس کی تو ماشاءاللہ بڑی زبردست آج کل جو ہے وہ چل رہی ہے. تو آپ بھی وہاں پہ اپنا حصہ ملا لیں. ہاں بالکل. امیر پاپ کارن والا کے ساتھ ہی، ان کے ساتھ بھی ہمارا ہے ایک دوستی کا تعلق ہے، اور حالانکہ ان کے ساتھ ملتے بھی رہے ہیں. جب ریحان اللہ والا کچھ دن پہلے آئے تھے ادھر ہمارے سٹی لیاقت پور میں کچھ ٹیکنالوجی سیمینار میں بھی موجود تھا، تو وہاں پر بھی سب کے ساتھ ہمارا تعارف بھی ہوا اور گپ شپ بھی ہوئی تھی. تو بالکل آپ نے گا کہ اس کو کس طرح سے اس کا سٹور بنا کے دراز پہ بھی اس چیز کو جو ہے نا کیا جا سکتا ہے. اس کام کو میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ جانوروں کے علاوہ باقی سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جانور بھی دراز پہ جو ہے نا لگائے جا سکتے ہیں. سر سب کچھ ممکن ہے. خیر ساری چیزیں ہی اگر دراز پہ سیل ہو سکتی ہیں تو جانوروں کا بھی کوئی نہ کوئی تو سسٹم ہوگا ہی. تو یہ تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا، میں نے کہا چلیں رضوان بھائی سے ڈسکس کر لیتے ہیں. رضوان بھائی، ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، اور 30 منٹ اس کا وقت ہوتا ہے، اور وقت بھی بالکل ختم ہونے کے پاس ہے، اور آپ کی اتنی پیاری باتیں ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وقت ختم نہ ہو بلکہ یہ چلتا رہے. اور بس آپ کی دن کی مصروفیات بھی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہمیں وقت آپ نے عنایت فرمایا. تو زندگی میں خوابوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. زندگی میں خواب نہ ہو تو ایسے سمجھتے ہیں کہ زندگی بیکار ہے. آپ کی زندگی کا ایسا کون سا خواب ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پورا نہ ہوا تو زندگی ادھوری رہ جائے گی؟ جی بہت شکریہ سر. میں بڑا خوش قسمت انسان ہوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم اور اللہ کے ولیوں کی بڑی خاص نگاہ کرم رہی ہے کہ کوئی ایسا خواب، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، جو سوچی ہو اور نہ ملی ہو. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے، سب کچھ ملا ہے. جو بھی سوچا، جو بھی خواب، جو بھی ٹارگٹ جو بنایا تھا ذہن میں، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے پورے کیے ہیں الحمدللہ. اس ذات پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تو بہت کم ہوگا. ایسا کوئی خواب، ایسی کوئی چیز نہیں باقی ہو، پوری ہونی باقی ہو. سارا کچھ اس نے مالک نے عطا کیا ہوا ہے. بس اس میں یہی ہے کہ اب اس کے شکرانے میں جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں، ان چیزوں کا، اس کی نعمتوں کا، اس کے شکر ادا کرتے رہیں. کوئی چیز اس نے دینے والی چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز عطا کی ہوئی ہے. اچھا تو سر آخر میں
ہماری آڈینس کے لیے، ہمارے دیکھنے والے چاہنے والے پرستاروں کے لیے کوئی ایسا خوبصورت سا پیغام دے دیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس کو سجا کر زندگی کو مزید خوبصورت بنا سکیں۔ ہاں جی، پیغام سر یہی ہے کہ جو بھی کام کریں، جو بھی جس لیول پہ جو انسان جو کام کر رہا ہو اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، اس کنٹری میں، جہاں پر بھی جو کام کر رہا ہو اس کو، اس میں جتنی بھی پیورٹی خالص پان لے کے آ سکتا ہے لے آئے، کیونکہ اس چیز کی ابھی آنے والے ٹائم میں اور موجودہ ٹائم میں بہت کمی جو ہے نا محسوس ہو رہی ہے۔ جو چیز ہو اپنے اخلاص میں، اپنے اخلاق میں، اپنے فیملی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جاب میں، اپنی ذمہ داریوں میں، جتنا بھی ہے نا اخلاص اس میں لے کے آئے۔ جو منافقت ہوتی ہے، جو کہہ لیں کہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے، فراڈ کرنا ہوتا ہے، اس سے جتنا انسان دور رہے گا نا اتنا ہی وہ پرسکون، مطمئن اور کہہ لیں کہ وہ بھرا ہوا ہوگا۔ تو یہی چیزیں میں، اسی چیز کا ہی میں جو ہے نا وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں دیانتداری، ایمانداری اور اسی چیزوں کو، انہی اصولوں کو لے کے چلتے رہیں تو آپ کی کوئی خواب، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہیں ہوگی، سب کچھ پورا ہو جائے گا کیونکہ اس میں برکت پڑ رہی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت پیغام سر آپ نے دیا رضوان بھائی۔ تو آخر میں آج کا یہ آپ نے پورا سیشن ہمارے ساتھ 30-31 منٹ گزارے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے پروگرام کے حوالے سے ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اس میں میرے بولنے کا انداز یا اوورآل جو میرے سوال تھے، ان سے کوئی نئی چیز ہم سے سیکھنے کو ملی، اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر، آپ کا بولنے کا انداز ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، بڑے دھیمے لہجے میں اور آرام سے آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں۔ میں بھی بڑا کنٹرول کر کے آرام آرام سے بات کر رہا تھا۔ ویسے وربلی جو ہے نا کمیونیکیشن میری تھوڑی سی تیز ہوتی ہے، میں زیادہ تیز بولنے کا عادی ہوں، تو آپ کا لہجہ دیکھ کے میں بھی اسی سٹائل سے آہستہ آہستہ کر رہا تھا تاکہ سننے والوں کو جو ہے نا وہ آسانی رہ سکے، ورنہ جو ہے میرا تھوڑا تیز میں بات کر جاتا ہوتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھے سوال کیے، بڑا اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو، میری زندگی، میری تعلیم، اس میں انکلوڈ کر کے کسی بندے کا انٹرویو کرتے ہوئے ساری چیزیں اس کے اندر کنکلوڈ کر دی ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کا انداز ہے، آپ جو ہے نا اس چیز کا بڑا ایکسپیرینس ہے، لگتا ہے آپ کو کہ کیسے ٹائم کی لمٹ کو دیکھتے ہوئے کیسے ساری چیزوں کو اس کے اندر لے کے آنا ہے۔ سر جزاک اللہ، ایکسپیرینس تو میرا کوئی نہیں ہے خاص اتنا، بس یہ آپ تمام بھائیوں کی محبت سے ہی ہوتا ہے جو بھی ممکن ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جو بھی میرے پاس مہمان آتا ہے تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، اگر کسی چیز کی کمی ہو تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آئندہ جو میرے پاس مہمان آئے وہ اس کو فیل نہ ہو۔ تو بس یہی تھوڑا سا اس جی پہ جی میں نے فوکس کیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کا وہ مجھے 2-3 میرے گیسٹ تھے، انہوں نے مجھے اسپیشلی کہا تھا کہ آپ اپنا انٹرنیٹ اچھا کریں، تو میں آج پھر معذرت کے ساتھ انٹرنیٹ کا جو خرابی ہے، میں نے تو پوری کوشش کی ہے، میں نے تو کافی دفعہ ان کو کال بھی کی ہے کہ اللہ کے بندو ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے نا اس کی ہمیں معافی دے دیں۔ تو باقی یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ہم غلطی نہیں کریں گے، پیکج کوئی اچھا لگوا دیں گے۔ تو وہ نیٹ ورک والے ہیں کہ وہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، باقی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اب نیٹ ورک مزید کوئی اس سے بہتر لیتے ہیں۔ باقی یہ چلتا رہے گا۔ ہمیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں فاروق حبیب بسرا صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہوں نے بہت خوبصورت سا کمنٹ لکھا ہے جی، بہت زبردست۔ جی بہت شکریہ فاروق بھائی، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ رضوان بھائی، آخر میں آپ کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے دن بھر کی مصروفیات کو ختم کرنے کے بعد شام کو جب سونے کا وقت ہوتا ہے رات کو، تو اس وقت مجھے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا ہے، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میں آپ کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں۔ اور آخر میں اجازت چاہتے ہیں اپنے تمام، آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے بھی ٹائم نکالا، کیونکہ ظاہر ہے بندہ ایک سارا دن کے روٹین سرکل میں بزی رہنے کے بعد پھر شام کو
ساتھ یہ چیزیں بھی ساتھ بندے کو ایکسٹرا ساتھ دیکھنا ہوتی ہیں کہ انٹرویو کرنا ہے کس طرح سے اپنے آپ کو فریش رکھنا کیمرے میں، اور اچھے انداز سے اسمائلنگ لے کے آ کے بات کرنا، اور اپنے مہمان کو جو ہے اس طرح سے مطلب وہ کنٹرول کر کے جو ہے نا ساری چیزوں کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ٹائمنگ اس طرح ہے. پھر انٹرنیٹ کے آپ نے بتایا ایشوز ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے. جو چیزیں اختیار میں ہوتی ہیں ان کو بندہ آسانی سے کور اپ کر لیتا ہے، ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو چیزیں نہیں اختیار میں ہوتی وہ پھر اس میں کچھ کر نہیں سکتا. تو سر بہت شکریہ آپ کا بھی، میں بہت شکر گزار ہوں. میں نے ایک دو چیز باتیں کرنی تھی اپنے فارم کے حوالے سے، کہ جو ابھی میں نے جی اپنے جی فارم کی بھینسوں کا بتایا، اس کے ساتھ گایوں کا بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے ایک سیٹ اپ جو ہے نا اچھی نسل کا برہمن نسل جو امریکن نسل ہوتی ہے، بریڈنگ کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا فیس بک پیج جو ہے اے ایم کیٹل فارم کا، یوٹیوب اور انسٹا اور لنک اپنا اس پہ ہمارے جو بھی دیکھنے والے دیکھیں گے تو اس پہ میں ہم چیزیں اس طرح کی چیزیں جانوروں کی تصویریں ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. تو تاکہ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں وہ آگے ہمارے دیکھنے یا فارمر حضرات جو اس چیز کا شوق رکھتے ہیں وہ اس کو بڑے اچھے سے جو ہے نا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی ہمارے کچھ دنوں بعد یہ آنے والا جمعہ جو ہے 24، 25 اور 26 کو کیٹل شو بھی ہو رہا ہے ہمارے ضلع رحیم خاں میں. پنجاب کا زبردست. پہلا کیٹل شو ہے ماشاءاللہ. بڑے بلکہ پورے پاکستان سے جو جانور پالنے والے شوقین حضرات ہیں وہاں پہ اپنے جانور لے کے آ رہے ہیں. تو ہم بھی وہاں پہ انشاءاللہ جائیں گے. تو یہ بھی میں نے کہا چلو ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے کچھ فارمر حضرات کو کچھ کو نہ پتا ہو تو آپ کے توسط سے آپ کے سوشل میڈیا کے چینل کے تھرو ان تک پہنچ جائے کہ پاکستان میں اب یہ بھی ٹرینڈ نہیں جو ہے نا، کیونکہ اب یہ ایک بزنس جو ہے نا ایک انڈسٹری بن چکا ہے کیٹل فارمنگ. تو اس کو میں جو مزید بہتریاں ہو سکتی ہیں ہمارے فارمر حضرات اس کو دیکھ کے یہ شو منعقد کر رہے ہیں. جو بھی دیکھتے ہوں جو اس ایریے میں وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں ان 3 دنوں میں دیکھنے کے لیے جانوروں کے پالنے والے جو شوقین حضرات ہیں وہ وہاں پہ آ سکتے ہیں. نیو سبزی منڈی رحیم یار خان کے پاس ہی یہ کیٹل شو ہو رہا ہے. ماشاء اللہ بہت زبردست. تو آپ ایسا کیجیے گا رضوان بھائی، مجھے نا اپنا یوٹیوب کا لنک اور فیس بک کا لنک دے دیجیے گا تاکہ وہ میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، اور اس کے بعد پھر جو بھی بندہ اس کو دیکھنا چاہے گا سننا چاہے گا تو وہ سن سکے گا. تو ناظرین جی آج بالکل. کے اس خوبصورت جی 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 بالکل. اصل میں انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی تھوڑا سا جو انٹرنیٹ بھی پرابلم کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وقت بھی جو ہے وہ اپنی لیمٹ کو کراس کر چکا ہے، اور ہم رضوان بھائی کا مزید وقت نہیں لیں گے کیونکہ ان کے آرام کرنے کا وقت ہے. تو جناب آج کی اس خوبصورت سے پروگرام کا جو ہے اختتام بھی خوبصورت سی ان دعاؤں کے ساتھ کرتے ہیں. اور ایک اور نمائش ہو رہی ہے جی، سرگودا میں فرنیچر کی نمائش ہو رہی ہے جس میں 70% آف ہوگا 24، 25 اور 26 کو. جی فروخ بھائی آپ کا بھی ایڈ ہم نے چلا دیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جناب آج کے اس خوبصورت سے پروگرام میں اجازت دیں اپنے میزبان شاہد اکیڈمی والا کو ان دعاؤں کے ساتھ. اللہ ہمارے ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نواز، اور پاکستان زندہ باد، پائندہ باد. السلام علیکم رحمۃ اللہ.